الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال اللہ سبحانہ وتعالی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال اللہ سبحانہ وتعالی لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، مستورات میں بھی ہے، بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی متوجہ ہو جائیں تاکہ آپ حضرات نے جو ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اللہ اس کی برکت سے بالکل ہی آپ کی اس شادی میں سے رسوم و رواج اور بدعات کو ختم ہی فرما دیں۔ لوگ کہتے ہیں شادی ہے جی ایک دفعہ خوشی ہے، بیٹی کی ہے یا بیٹے کی، دھوم دھڑکا کرنے دو۔ میں کہتا ہوں شادی ایک دفعہ ہے تو اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر لو۔ ہمارے مولا احسان الحق صاحب اکثر تعلیم جب رائیونڈ میں کرایا کرتے تھے تو شادی کے نکاح کے عنوان پہ جو ایک سلسلہ چلا تھا تو اس میں وہ کہا کرتے تھے کہ شادی نہ کیا کرو، 3 نقطے ہٹا کے شادی کر لیا کرو، اس میں بڑی خیر پھیلے گی۔ دیکھو پچھلی قومیں بڑی گزری ہیں جنہوں نے نبیوں سے آیات مانگی، نبیوں سے نشانیاں مانگی۔ مثال کے طور پہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، عاد کی قوم آئی جس نے ہود علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا وقالوا من اشد منا قوہ، ہود تم ہمیں کس سے ڈرا رہے ہو، ہم سے بڑا کوئی طاقت والا ہے؟ تو اللہ نے ہود علیہ السلام کی زبانی ان کو کہلوایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، ہود انہیں سمجھاؤ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وہ اکڑتے چلے گئے تو اللہ پاک نے پھر اپنے ایک مخلوق ہوا کو بھیجا اور ان کے اوپر اللہ نے مسخر کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اس اللہ سے ٹکر لے رہے ہو جس نے تمہیں نہ ہونے سے ہونا کر دیا۔ تو یہ شادیوں میں اگر رسوم و رواج و بدعات ہیں اور ابھی تک چیخو گانے اور دوسرے قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں تو یہ تم اللہ سے ٹکر لے رہے ہو، اور اللہ سے ٹکر لینے والا آج تک کوئی بچا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے کیسا کہ جس کے سامنے تم ٹکراتے ہو، جس کی شریعت کے خلاف کرتے ہو؟ کیا پدی کا شوربہ، کیا اللہ کی ذات اور کیا میں اور آپ حاصل پور میں بسنے والے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کون ہے؟ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کون ہے؟ الرحمن۔ کہاں ہے؟ علی العرش استویٰ۔ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول۔ اس کا علم کیسا کامل ہے؟ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم الملک ہے۔ تو کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ کہا کرو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، شادی ایک دفعہ اور یہ تو جو مرضی کر لیں۔ نہیں، تم یہ دیکھو کہ تم کتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، چند سال پہلے کی بات ہے، حاصل پور میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا. پوری دنیا اٹھاؤ، ایک صدی پیچھے جاؤ، کوئی بھی نہیں تھا، سارے کے سارے کوئی اور لوگ تھے، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. آج چند صبح چند شامیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو چیک کر رہا ہے کہ ہم خوشی کیسے کرتے ہیں، ہم غمی کیسے کرتے ہیں، ہم رات کیسی گزارتے ہیں، ہم دن کیسا گزارتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں اور معاشرت کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، مسجدوں کی طرف اٹھتے قدم ہیں یا بازاروں کی طرف اور غلط اڈوں کی طرف اٹھتے قدم ہیں، یہ جانچا جا رہا ہے اور پرکھا جا رہا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو دو ملے جلے نطفوں سے بنایا. اور وہ سٹیج جو نہ مجھے یاد ہے، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو یاد ہے، اسی وقت سے اللہ پاک فرما رہے ہیں نبتلیہ، میں تمہیں حاصل پور میں آزمائش کے لیے بھیج رہا ہوں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور کیوں اور کیا تمہیں کوالٹیز دی جا رہی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزاری والی زندگی گزارو یا ناشکری پن کی زندگی گزارو. اور اصل شکر گزاری کیا ہے کہ جس موقع پہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے. تو بہرحال بات نشانی سے چلی تھی. تو یہ جو نکاح کا موقع ہے، یہ اللہ نے قرآن میں واحد رشتہ ہے جس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اور نشانیاں دیکھ کے پچھلی قوموں نے اللہ کے نبیوں کی نہ مانی تو وہ پکڑے گئے اور ان کے حالات بہت خراب ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی وہ خراب ہو گئے. میں اور آپ اس وقت اللہ کی ایک نشانی پہ اکٹھے ہیں. نکاح ہو چکا ہے؟ نہیں ہونا. اچھا چلو، اللہ کرے آگے کوئی خرافات نہ کیجیے گا. یہ نہ بس برادری دا پیرا دینا سے سانو سٹ لو تے بعد اپنی مرضی کرو تے مزہ تا نہ آیا. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں واحد رشتہ. ماں باپ کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، لیکن اس کو نشانی قرار نہیں دیا. بہن بھائی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اور ایسے چاچے کا رشتہ، مامے کا رشتہ، خالہ پھوپھی کا رشتہ، نانا نانی دادا دادی کا رشتہ، بہت پیارے رشتے ہیں. لیکن یہ واحد رشتہ ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کے اندر سکون حاصل کرو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون کے لیے، مودت کے لیے، رحمت کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں اللہ کہتا ہے بہت ساری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو تفکر کرتے ہیں کہ دو انجان خاندانوں کا ایک ہو جانا اور دو انجان لڑکے لڑکی کا ایک ہو جانا. یہ لفظ نکاح کے اندر ہی کتنا پیارا پیغام ہے. نکاح کا روٹ ورڈ ہے نکاح، نون کاف اور ہا. نکاح کا معنی ہے کہ دو انجان چیزوں کا ادھر سے اور ادھر سے ملنا اور یکجان ہو جانا. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. ایک طرف کا درخت ہو، دوسری طرف کا، جب ان کی چھاؤں گھنی یعنی ان کی ٹہنیاں گھنی ہوتے ہوتے آپس میں پیوست ہوتی ہیں اور ایسے گھنی چھاؤں نیچے بناتی ہیں. تو نکاح کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ایسی چھاؤں بنو کہ جس کے نیچے ایک پیاری سی نسل پرورش پا سکے. ایک اور مثال کہ جب آنکھ اور نیند آنکھ میں آتی ہے تو آنکھ اور نیند ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں. آنکھ نیند کے بغیر نہیں، نیند آنکھ کے بغیر نہیں، تو دو اور مختلف چیزوں کا یکجان ہو جانا. ایسے بارش اور کھیتی کی مثال، یا بارش اور مردہ زمین کی مثال کہ جب بارش زمین پہ اترتی ہے اور زمین کی رگوں میں پیوست ہوتی ہے، پھر جب وہ پیوست ہونے کے بعد اس میں سے نکلتے ہیں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولانعامكم. زمین کا پھٹنا بھی اللہ کا ارادہ، آسمان سے بارش کا برسنا بھی اللہ کا ارادہ، شرق و غرب شمال و جنوب اللہ کے قبضے میں. للہ ملک السماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض وللہ میراث السماوات والارض وللہ جنود السماوات والارض سبح للہ ما في السماوات وما في الارض الم تر ان اللہ یسبح له من في السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحا. ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، تو اس شادی کے اس نشانی کے موقع پہ جتنی بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہو، اگر اس نشانی سے اللہ کو نہ پہچانا تو بات پھر قابو میں نہیں آئے گی. اور پھر جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی کی شام سے پہلے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے کس کو
راضی کرنا ہے، چاچے مامے برادری کو راضی کرنا ہے یا اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے تو لوگوں کے دل بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پکا سودا کرو، تبلیغ میں یہ سکھایا جا رہا ہے، پکے تلت رکھو، ایسے کچے راستوں پہ نہ چلتے رہو۔ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، سبیل اس کو کہتے ہیں جو پراپر کوئی شاہراہ ہو، پگڈنڈیوں پہ نہ چلتے رہو، طریق پہ نہ چلتے رہو، اصل سبیل پہ آؤ، پھر دیکھو اللہ بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے خزانے بھی ملیں گے اور چین بھی ملے گا دل کا، اور دماغ کا سکون بھی ملے گا، اور تم ایسے بن جاؤ گے کہ اس آیت کا مصداق بنو گے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ تو نشانی ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں جو آیت ہے نا، الرجال قوامون، شادی سے ریلیٹڈ ہی دو چار باتیں چلو کچھ پلے پڑ جائیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا عام سا معنی کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پہ اتھارٹی ہیں، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں، لیکن قوام کا جو روٹ ورڈ ہیں وہ تین حرفی ہے، قاف یا میم یا قاف الف میم یا قاف واو میم، مختلف انداز سے اسی کے، اور مستقیم بھی اسی سے ہے۔ تو قوام کا معنی آج سمجھ لیں جتنے مرد بیٹھے ہیں، عورتوں کے اوپر بڑی اوبلیگیشنز ہیں، ذمہ داریاں کہ مردوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لیکن مردوں نے بھی عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ قوام کے اندر آپ کو ایک خوبصورتی سناؤں۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام اللہ کا ایک نام ہے، آیت الکرسی کی خوبصورتی سناتا جاؤں، اس میں سے القیوم کا لفظ نکالتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے اندر 9 جملے ہیں، یہاں پہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پہلا جملہ ہے جس میں اللہ کے 2 نام ہیں، آخری جملہ ہے وہو العلی العظیم، آخری جملے میں بھی اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ ادھر سے دوسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ ادھر سے دوسرا جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تھکتا کوئی نہیں، اونگ اور نیند تو بڑے دور کی بات ہے۔ تیسرا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ، اور ادھر سے وسع کرسیہ السماوات والارض، یہاں بھی اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ، اور ادھر سے بھی اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ۔ چوتھا جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ والا جملہ ہے، اور ادھر سے بھی ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، درمیان میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے کو بھی جانتا ہے، اللہ پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ قیوم اس کو کہتے ہیں جو ایکٹیو رہے مسلسل، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عورتوں سے ڈیلنگ میں، اور خاص کر دوسرے قسم کی، اب اس طرف اشارہ کر دوں پھر قوامون، قرآن میں دونوں قسم کی عورتوں کا ذکر ہے۔ کس انداز سے؟ ایک سورۃ یوسف کے اندر قصہ ہے اور ایک سورۃ القصص کے اندر، کہ عورت کا چلنا مرد کی طرف، عورت کا چلنا مرد کی طرف 2 قسم کا قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ایک زلیخا کا ہے جو یوسف کی طرف چلی ہے اور اس کی نیت صاف نہیں ہے، تو قالت ہیت لک، قالت ہیت لک، قالت ہیت لک، قالت ہیت لک، یوسف جلدی آ، عورت کا مرد کی طرف چلنا ایک غلط ارادے سے، وہ بھی قرآن میں اس طرح آتا ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایسے آج کل جو اپلیکیشن موبائل پہ چل رہی ہیں، نوجوان نسل ایسے گھستی ہے، اور پھر سمندر ہے بے حیائی کا، جس کے اندر گھستے گھستے نہ نمازوں کا ہوش ہے، نہ ماں بہن بیٹی کا پتہ، ان کی دیکھتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، تو پھر ان جیسا رنگ تو چڑھے گا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جب وہ چلی ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اتنا سٹیمنا اور اتنا جیگرا ہے اور اتنا تمہارا ایمان ہے، تو پھر اس ماحول میں ویسے ہم جائیں گے تو پھنس جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کیسے نکلے، ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جتنی طاقتور اس عورت کی طرف سے پیغام ہے غلط چیز کا، اس سے بھی زیادہ طاقت کے انداز میں یوسف بولے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے قالت ہیت لک، یوسف جلدی آ، ادھر سے یوسف بولا ہے قال معاذ اللہ، زلیخا اللہ کی پناہ، یہ کیا؟ قال معاذ اللہ، اتنی طاقت سے غلط چیز کو روک دینا، کسی لڑکی کا بڑھتا ہوا ہاتھ، کسی لڑکے کا لڑکی کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ، کوئی ایک خفیہ میسج، کوئی ایک خفیہ چیز، جیسے وہ میں آیت بتا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ اس میں کئی درجہ بیوہ، یہاں پہ ہے کہ ہم براہ راست اللہ کا حکم زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آیت تو خطبے میں ضرور پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، سنتے ہیں بار بار، ہر کسی کا دل تو کرتا ہے بار بار سنیں، لیکن اپنے لیے بار بار سننا تھوڑا مشکل ہے، دوسروں کی چلو سنتے رہتے ہیں، اپنے لیے دوسری بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو لیکن وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اللہ کا براہ راست حکم ہے کہ جو تمہارے اندر مجرد، یعنی چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، ان کے نکاح کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ان کے نکاح کرو۔ تو یہ براہ راست اللہ کا حکم زندہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنی بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھائی سن رہے ہیں، ہمارا اصل جذبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم زندہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال الرجال قوامون، درمیان میں کوئی بات بھول گیا میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں چلو وہ مضمون، قالت حیت لک قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ پھر وہ دوڑے ہیں، یہ نہیں کہ ٹیمپٹیشن ہو اور کسی کی طرف سے دعوت ہو بندہ کہ ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، میں تھوڑا میرا ایمان ہے، میں اتنے ہی کھڑا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جیسا نبی اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے دوڑ لگائی ہے، اسے پتہ ہے راستے بند ہیں، لیکن چل پڑے، اور پھر اللہ نے دروازوں کو کھولا ہے، اور پھر یوسف کی پاکیزگی کی دلیل بھی آ گئی، جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے دے دی۔ لیکن میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ غلط ارادے سے بڑھنا اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، لیکن قصہ موسیٰ کے اندر ذکر ہے۔ تو جب وہ مدین پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں اور وہ ابھی تک پانی نہیں پلا رہی، اور وہ کہہ رہی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، تو موسیٰ علیہ السلام بڑھے فَسَقَىٰ لَهُمَا، اور پھر ان کی بکریوں کو پانی بھی پلایا، اور پھر شجر کے درخت کے سائے کے نیچے گئے اور کہہ رہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تیری طرف سے جو بھی خیر ہو، جو بھی اچھائی کا معاملہ ہو، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ شادی ماشاءاللہ فواد بھائی کی تو ہو جائے گی، جن کی نہیں وہ یہ دعا پلے باندھ لو، کیا کرو اپنے لیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اگلا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک یہ بھی عورت ہے۔ تو جتنی بہنیں سن رہی ہیں اس انداز کو اپناؤ، جو پہلے والا کہا ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو فا کا لفظ جب عربی میں آتا ہے تو نتیجے کو فوری لے کے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے بیٹھے نے جی، مرڈر کا کیس بھی، یعنی ان کے اوپر مرڈر کا مقدمہ ہے کہ بندے کو مار کے نکلے ہیں، اور یعنی پردیس میں بھی ہیں، کوئی ان کا جاننے والا بھی نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کیسے ہوئی ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کے فوراً بعد ہے فا کا لفظ ہے کہ فوری رزلٹ لب گیا۔ تو انشاءاللہ تو انہوں بھی کوئی چنگی خوشخبری لب جائے گی جنہ دی نہیں ہوئی۔ فجاءت احداہما، ان میں سے ایک آ گئی، تمشی علی استحیاء، اس کی چال کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ ایسے تھی جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی تھی۔ اوہو، یہ چاہیے، یہ عورت پناہ ہو، یہ اصل ہے۔ مستورات کا لفظ اس سطر سے ہے، اور سطر چھپائے جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ عورت کو تو اللہ نے پروٹوکول دیا، اللہ نے مردوں کو کہا ہے، جیسے فواد کی ہو رہی ہے تو اللہ نے اس کو بھی کہا، مجھے بھی کہا، سب مردوں کو کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے رہا کرو، بچوں کی طرح رہا کرو۔ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ان کا میٹر شارٹ ہو جائے، لیکن تمہارا میٹر شارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ الرجال قوامون کے اندر یہ پیغام بھی ہے۔ قوامون کہتے ہیں قائم چیز، کانسٹنٹ اور کنسسٹنسی، کہ ان کے اندر فلکچویشن ہوگی۔ صبح تم راضی کر کے جاؤ گے، شام میں آؤ گے پھر رولا پہ ہوگا، جی رات اور چنگا بولا راضی ہوئے تو صبح پھر جی آفس ٹائم پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لیکن مرد جو ہے الرجال قوامون کے اندر یہ پیغام ہے، کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کانسٹنٹ ہونا چاہیے، اور مسلسل ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، نعوذ باللہ اللہ تو غافل ہونے سے پاک ہیں، اللہ تھوڑی سی بھی ادھر سے تب سارا کائنات کا نظام درم برم ہو کے رہ جائے۔ تو یہ ہے مسلسل ایکٹیولی تم نے اپنے خاندان کو سنبھالنا ہے اور اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ الرجال قوامون، قیمہ، اب اس کا ایک لفظ ہے قیمہ، یا اس کو قیمت کہہ دیں، جس کو ویلیو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ہم نے اپنی مستورات کو ڈی ویلیو نہیں کرنا، ان کی ویلیو رکھنی ہے۔ اب دیکھو اس لڑکی کے پاس، جیسے ان کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی کے پاس الحمدللہ گھر ہے، اس کے والدین بھی ہوں گے،
اور اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور اس کو چھت بھی میسر ہے، اس کو ساری سہولیات میسر ہیں۔ اب ایک نئے آنگن میں وہ آ رہی ہے تو جو لے رہا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ باپ سے بھی زیادہ، کہ اب اس نے ایک نسل بھی آنی ہے، اس سے اولاد بھی ہونی ہے، اور اسی عورت نے جی ہم خود تنگ ہو جاتے ہیں جب بچے رات کو اٹھیں تو اس عورت نے اٹھ کے سب کچھ کرنا ہوتا ہے بچوں کا، اور درد ذہ کتنی بڑی تکلیف ہے اس کو بھی اس نے برداشت کرنا ہے، اور 2-2.5 سال کے لیے دودھ بھی اس نے پلانا ہے۔ تو جس بچے کے گھر میں اور جس لڑکے کے گھر میں وہ آ رہی ہے اس کے اوپر باپ سے بھی زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تو اس کو لے کے آیا ہے۔ اور یہ شادی کو یہ نہیں ہے کہ بلڈ ریلیشن ہے، شادی کا عنوان ہے تو اس لیے میں شادی پہ بات کر رہا ہوں۔ شادی کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، شادی کہتے ہیں ایک کنٹریکٹ ہے جو 2 خاندانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نام پہ جتنا خطبہ نکاح میں جتنی بھی آیات پڑھی جاتی ہیں سورۃ النساء کا شروع ہے اس میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے جتنی بھی آیات ہیں اس میں تقوی کے بارے میں کیوں ذکر ہے کہ تم ابھی سے خیال کرو، پرہیزگاری کے دامن، پرہیزگاری کو پکڑ کے چلو، ایسے چلو گے تو پھر یہ رشتہ متاثر ہو جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال جو ہیں یہ قوامون ہیں، اور اتنا ان کی حوصلہ افزائی کرنا کہ صرف ان کو کھانے پینے تک محدود نہ رکھ دینا بلکہ ان کو لے کے نکلنا، اللہ کے راستوں میں نکلو۔ مستورات کے اندر صبر کتنا زیادہ ہے، مستورات کے اندر رونا کتنا زیادہ ہے، اور ان کے اندر ایک بات پہ جمنا کتنا زیادہ ہے۔ جب یہ نکلتی ہیں اللہ کے راستوں میں کتنی جماعتیں نقد بنتی ہیں اور کتنے لوگ اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں۔ تو ان کو میں یہی کہوں گا، پہلا ہنی مون 3 دن کا ضرور لگا لینا، جماعت بن جائے۔ تو جو نئے شادی شدہ ہیں تو میں خود سوات گیا 15 یوم کے لیے، اس کو تبلیغی ہنی مون کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، لیکن میں آپ سب سے بھی یہی کہتا ہوں 3 دن جماعت میں لگوا لو شروع میں ہی، تو انشاءاللہ سیٹنگ بڑی اچھی ہو جائے گی اور معاملات بالکل اچھے گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو 1-2 باتیں اب حضرات سے رجب کے مہینے سے ابھی میں بتا رہا تھا، اس میں بھی رجب کے معاملے میں ہم سنتے ہیں کہ معراج ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس کائنات کی وجہ ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے، آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصیٰ وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، کہ الفت میں تیری آقا، ایک نئی نعت باسل پور کی فضاؤں میں، الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، مدت سے سہ رہا تھا میں تو غم جدائی، مدت سے سہ رہا تھا میں تو غم جدائی، رب کا کرم کے تیرے روزے پہ آ گیا ہوں، اور مجھ کو رہے وفا میں، آج آپ ملے ہیں کل ہم نے کہیں اوروں نے پھر سندھ کی طرف پھر ادھر، مجھ کو رہے وفا میں جو بھی ملا ہے راہی، تبلیغ راہ وفا ہے، اللہ کے راستوں میں نکلنا راہ وفا ہے، اللہ کے گھروں میں بیٹھ جانا یہ راہ وفا ہے، مجھ کو راہ وفا میں جو بھی ملا ہے راہی، دیوانگی کا اس کو رستہ بتا گیا ہوں، اور حسن نظر سے جس نے روزے کو تیرے دیکھا، آنکھوں میں اس کی بن کے سرما سما گیا ہوں، اور دربار مصطفیٰ کی مٹی ملی جو مجھ کو، میں تو ولی اسی کو توشہ بنا گیا ہوں۔